اور یاد رکھیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ لگاؤ والا صاحب منصب ہو تو بڑے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایم پی اے کے مکان کے برابر میں مکان مل جائے بڑی سہولتیں ملیں گی، کم از کم آپ چوروں سے تو محفوظ ہو جائیں گے، سیکورٹی ٹائٹ ہوگی، آپ بھی بچ جائیں گے۔ اگر آپ کی اس کے دوستی ہو گئی تو ہو سکتا ہے نوکری مل جائے، کوئی عہدہ بھی مل جائے۔ جتنا زیادہ کوئی صاحب منصب کے قریب ہوتا ہے اسے اتنے مراتب ملتے ہیں، اتنے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ محبت رسول کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب ہم محبت کریں گے نبی کریم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جتنے زیادہ قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے دروازے اتنے ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ انعامات حاصل کیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عثمان غنی کو دیکھیے، حضرت علی کو دیکھیے، دیگر صحابہ کو دیکھیے۔ پہلے تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا نا، پہلے تو کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد تزکیہ نفس ہوتا رہا، جیسے جیسے محبت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے درجات کی بلندی ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا صحابی تھوڑا سا بھی صدقہ کرے گا تو وہ تمہارے پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بھی افضل ہوگا۔ قرب حاصل ہو گیا نا، محبت میں درجات حاصل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل میں برکت پیدا فرما دی۔ تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیے، ایک نماز ہے عام آدمی کی نماز، ایک نماز ہے عاشق رسول کی نماز، دونوں کی نمازوں میں فرق ہوگا۔ ایک عشق رسول میں ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے درجے زیادہ ہے، ایک عشق رسول سے خالی نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی بھی درجہ نہ ہو، اگر ہو تو بہت ہی کم ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں کہ آپ شاید یہ کہیں گے کہ نماز میں نبی کا خیال یہ تو مناسب نہیں ہے، نماز میں تو اللہ کا خیال ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لے کر مت آؤ، کیونکہ نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم نبی بھی قلب میں آئے گی، جب تعظیم نبی آئے گی تو حقیقتاً نماز میں اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، تو اللہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ نبی کی تعظیم بھی آ گئی تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں جہاں نبی کا تذکرہ آئے گا، التحیات پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، جب بھی یہ پڑھیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ نبی کا۔ اور نبی کا خیال دو چیزوں کے ساتھ ہی آ سکتا ہے، یا تو حقارت کے ساتھ، توہین کے ساتھ، یا عظمت کے ساتھ۔ آپ کے دل میں کس کے ساتھ آئے گا؟ عظمت کے ساتھ۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر قرآن میں کر کے اور التحیات میں ہمیں تشہد پڑھنا واجب قرار دے کر نبی کی تعظیم کا نماز میں حکم دے دیا، اس میں کیا اعتراض؟ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو نبی کریم کی طرف دیکھا کرتے تھے، اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کو دیکھا جب آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی ریش مبارکہ ہل رہی تھی۔ چاند گرہن کی نبی کریم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اٹھایا نیچے کر لیا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو ایک ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نماز میں ایسا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، نماز میں اللہ کی طرف متوجہ تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے؟ نہیں۔ حالانکہ نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو ضرور منع کرے، چاہے اس کی طرف سے کتنی ہی اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو، نبی پہ فرض ہوتا ہے، وہ کبھی خاموش نہیں رہے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاموشی اختیار فرمائی، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز میں نبی کی طرف دیکھنا، نبی کا خیال لانا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اب سرکار نے فرمایا بعد اصل یہ ہے کہ میں نماز پڑھاتے پڑھاتے میں نے اوپر دیکھا تو مجھے جنت نظر آئی، اس میں گچھا نظر آیا، تو میں نے چاہا کہ اسے توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا، پھر یہ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا کہ اگر میں اس کو زمین پر لے آیا تو تم قیامت تک کھاتے رہو گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے اور بہت مستند روایت۔ اب ذرا اس پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہے، نگاہ اٹھائی تو جنت تک پہنچ گئی، حالانکہ جنت ساتوں آسمان سے اوپر ہے،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کے لیے ہاتھ بڑھایا. اگر یہ چھت ہے، میں کہتا ہوں اچھا میں چھت کو پکڑتا ہوں اور یوں ہاتھ اٹھاؤں تو آپ مجھے بے وقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جہاں تک رسائی ممکن نہ ہو اس کی طرف ہاتھ بڑھانا بے وقوفی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت تک ہاتھ نہ پہنچا سکتے تو صحابہ کرام شاید منہ میں مسکراتے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچائیں گے؟ نہیں، کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی چاہیں تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے جنت تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ جنت زیادہ دور ہے کہ مدینہ؟ بولیے بولیے بولیے، جنت زیادہ دور ہے کہ مدینہ؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا، مدینہ تو جہاز میں بیٹھ جائیں 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو جو نبی زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت تک اپنا ہاتھ پہنچا سکتا ہے، اگر اس نبی کے بارے میں کوئی امتی عقیدہ رکھے کہ وہ اپنے مدینہ منورہ سے قبر انور سے ہاتھ بڑھا کر یہاں تک ہاتھ پہنچا سکتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اور پھر توجہ فرمائیے گا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بلا اجازت آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالنا چاہا، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے شاباش مفتی صاحب شاباش، لیجیے اور انعام لیجیے، یہی کہیں گے نا؟ نہیں، آپ ہاتھ پکڑ لیں گے، مفتی صاحب کو حیا شرم کیجیے، مفتی کہلاتے ہیں اور جیب پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ڈاکو بن گئے، جیب کاٹ رہے ہیں، یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مال آپ کا تھا، میرا نہیں، اور میں نے بلا اجازت تصرف کرنے کی کوشش کی تو میں قابل گرفت کہلایا، چور، خائن، جیب کترا، جو آپ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف ہاتھ بڑھایا. اگر جنت اللہ کے نبی کی نہ ہوتی تو غیر کی طرف ہاتھ بڑھانا لازم آتا نہیں آتا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت تو آپ کی نہیں تھی، پتہ نہیں کسی غیر کا گچھا تھا، آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. نہیں، نو آبجیکشن، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اونچی بہت تھی، ہاتھ نہیں پہنچا تو نیچے کر لیا، نہیں، بلکہ فرمایا لانے پر قادر تھا، اگر میں لے آتا تو ایک غیبی معاملہ منکشف ہو جاتا، تم کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہ ہوتا. کیونکہ صحیح حدیثوں میں آیا کہ جب جنتی جنت کا پھل کھائے گا تو پھر پورا ہو جائے گا، پھر کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، پھر کھائے گا پھر پورا ہو جائے گا، چھوڑے گا تو درخت میں جا کے لگ جائے گا. جنت کی نعمت میں فنا ہی نہیں ہے. لہذا جب کافر کے سامنے یہ نعمت آ جاتی، یہ غیبی معاملہ منکشف ہو جاتا تو پھر وہ تو فوراً ایمان لے آتے کہ نہیں یار واقعی جنت موجود ہے، نبی صحیح کہہ رہے ہیں. اور غیب کو دیکھ کر ایمان لانا یہ اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہوتا، اس لیے نبی کریم نہیں لے کر آئے. تو یہ معلوم ہوا کہ ایک تو نماز میں نبی کا خیال لانا، نبی کی طرف دیکھنا، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے صحابہ کرام کی نماز کامل تھی کہ ناقص تھی؟ کامل تھی. معلوم یہ ہوا کہ نبی کی طرف دیکھا تو نماز کامل ہو گئی. نبی کی تعظیم دل میں رکھ کر اگر آپ نماز پڑھیں گے، یہاں وہی وسوسے کی کاٹ مقصود ہے کہ نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم سے علیحدہ ہے ہی نہیں. آپ نبی کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں قابل تعظیم بنایا ہے. اگر اللہ نے شیطان کو ناقابل تعظیم بنایا ہے تو کیا ہم اس کی تعظیم کریں گے؟ نہیں. ہم شیطان کو مردود کیوں کہتے ہیں؟ شیطان پہ لعنت کیوں کہتے ہیں؟ کرتے ہیں. اللہ نے لعنت کی ہے نا، اللہ نے مردود کر دیا، تو اصل تو معاملہ اللہ کا ہوا. جس کو ذلت دی ہم اسے ذلیل کہیں گے، جس کو اللہ نے قابل تعظیم بنایا ہم اس کی تعظیم کریں گے. تو حقیقت ہم تو اپنے نبی کے ذریعے اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اس میں شرن کیا حرج ہے؟ تو نماز میں نبی کا خیال آنا جائز. نبی کو اللہ نے تصرفات کا حق عطا فرمایا، اسی لیے آج امتی یا رسول اللہ المدد کہتا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے. اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کی قدرت سے، اس کی قدرت کاملہ کے تحت ہماری آواز نبی کریم تک پہنچے گی. نبی کریم سن نہیں رہے، اللہ انہیں سنوا رہا ہے. ہم اپنی آواز وہاں تک پہنچا نہیں رہے، اللہ پہنچا رہا ہے. ہماری کیا ہمت کہ ہم مدینے تک آواز پہنچا دیں، پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے.
اور پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم پکاریں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد سن کر اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز فرما دیں گے، دعا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جب کوئی آتا ہے تو کبھی بھی مایوس نہیں جاتا۔ صحابی فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی کریم کے پاس آیا، نبی کریم نے کبھی اسے لا نہیں فرمایا، نہ تو تھا ہی نہیں بارگاہ رسالت میں۔ اگر کچھ ظاہراً موجود نہ ہوتا خاموش ہو جاتے تھے، نہیں کہتے تھے، کبھی بھی لا نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ترغیب عنایت فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے حبیب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، جاؤکا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو ان کو کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کلام شروع کریں، نہیں، جاؤکا، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ سے استغفار کریں، ابھی بھی کافی نہیں، واستغفر لهم الرسول، پھر رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ ذرا سے توجہ چاہتا ہوں پیارے بھائیو، توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے شدت پسندی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہے ہم آج اسے ناجائز سمجھ رہے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے۔ نبی کو وسیلہ بنانا، خدا کی قسم ہم وسیلہ نہیں بنا رہے، انہیں تو اللہ وسیلہ قرار دے رہا ہے۔ یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، حبیب فرمائیے میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بغیر بخشنے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے، لیکن وسیلہ، نبی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں آؤ، پھر استغفار کرو، اس پر بھی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ نبی بھی تمہارے لیے اگر دعائے مغفرت کر دے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر تم اللہ کو ضرور بخشنے والا مہربان پاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ وسیلے کی ترغیب تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب مفسرین نے اس پر یہ فرمایا کہ ایک شخص دور ہے، وہ مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکتا، خطا ہو گئی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شفاعت رسول سے محروم ہو گیا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا وہ جہاں ہے وہ نبی کو پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز نبی تک پہنچائے گا۔ اور یہ درس ہمیں التحیات سکھا رہی ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، عربی جاننے والے سب جانتے اس کا ترجمہ کیا ہے، اے نبی آپ پر سلام۔ نبی کہاں ہیں؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہماری آواز کو سنیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سلام کرنا بیکار نہیں رکھا ہے۔ اگر نبی نہ سنتے تو سلام کرنا بیکار ہوتا۔ میں سمجھاتا ہوں، کبھی آپ کے والد صاحب لیٹے ہوں، سو رہے ہوں، آپ قریب جا کر کہیں ابا جان السلام علیکم، امی جان کیا کہیں گی؟ لگتا ہے کہ بیٹے پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، پاگل ہو گیا، سوئے ہوئے ابا کو سلام کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سنتا نہ ہو اسے سلام کرنا بے وقوفی ہے، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قسم کے کسی فعل کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا، واجب ہے التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی۔ معلوم ہوا کہ نبی کو نماز میں سلام کرنا واجب، اور یہ سلام کی آواز ضرور نبی تک پہنچے گی، اگر نہ پہنچے تو بھی سلام کرنا بیکار۔ تو جب سلام کی آواز التحیات میں نبی تک پہنچ رہی ہے تو شرک نہیں، تو نماز کے بعد پھر یا رسول اللہ کہنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ جو نماز کے علاوہ شرک وہ نماز میں شرک ہوگا، جو نماز میں شرک نہیں ہے وہ نماز کے علاوہ بھی شرک نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ ہم کہیں نماز کے علاوہ تو شرک ہے، نماز کے اندر جائز ہو جائے گا؟ معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اعتدال پسندی، ذرا نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مسلمان کو مشرک کہہ دینا بہت آسان ہے، مسلمان کو کافر کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ایک مسلمان کو مشرک کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وسیلہ تو اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے۔ مسلم اٹھا کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دوست اپنے گھر سے کسی کام سے نکلے، جنگل میں گزر رہے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی، وہ تینوں ایک غار میں چلے گئے، ایک بڑی چٹان آئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں ان میں سے اخلاص والا نیک عمل نکالتے ڈھونڈتے، اور اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اس مصیبت سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے یار۔
باقی دو نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو شرک ہو جائے گا، وسیلہ قائم کرنا شرک ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، نہیں کہاں ٹھیک ہے۔ اب پہلا شروع ہوا، اختصار سے سنا رہا ہوں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر آنے میں ذرا مجھے دیر ہو گئی تو ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات سرہانے کھڑا رہا کہ پہلے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا پھر بچوں کو۔ بچے قدموں میں بلکتے رہے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا۔ جب صبح ماں باپ جاگے پہلے ان کو دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر یہ خدمت والدین تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو چٹان ہٹا دے۔ روایت میں آتا ہے چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی بھی پوری نہیں ہٹی۔ اب دوسرا شروع ہوا، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت تھی اور میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ کسی حاجت کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی اور اس نے حاجت طلب کی تو میں نے اس کو آفر کی کہ پیسے دوں گا لیکن میرے ساتھ برائی کرو۔ وہ مجبوری کی وجہ سے راضی ہو گئی اور ہم تنہائی میں چلے گئے۔ جب ہم تنہائی میں سر کانپنے لگی، میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف ہے، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، اگر آج مجھے یہ حاجت نہ ہوتی تو میں کبھی منہ کالا نہ کرتی۔ تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے یہ بات سن کے میں پیچھے ہٹ گیا، اسے پیسے دے کر بغیر گناہ کے میں نے رخصت کر دیا تھا۔ اگر یہ میرا گناہ سے بچنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے چٹان ہٹا دے۔ چٹان اور سرک گئی لیکن پوری نہیں ہٹی۔ اب تیسرا گویا ہوا، اے اللہ میں نے کچھ مزدور مزدوری پر لگائے تھے، سب مزدور اپنی اجرت لے کر چلے گئے، ایک نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت سے کاروبار شروع کر دیا اور اس سے بہت سارے مویشی، بہت بہترین کاروبار نکل چلا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا اور اس نے اپنی مزدوری طلب کی تو میں نے کہا یہ ساری بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں پیسہ سب تیرا لے جا۔ تو اس نے مجھ سے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، تیری اجرت کا یہ سب بدلہ ہے لہذا تو سب کا سب لے جا۔ تو اے اللہ اگر دیانت داری کے ساتھ اجرت بما نفع کے لوٹانا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں اپنے راستے پہ چل پڑے۔ میں آپ سے ذرا دریافت کرتا ہوں، بتائیے کہ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیکار کرتے ہیں، فضول کلام کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کے ہر کلام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اب مجھے یہ سمجھا دیجئے اس روایت کے بیان کرنے سے کیا مقصود ہے؟ کوئی حدیث کا شارح ہو وہ الگ بات، میں تو آپ عوام سے کہہ رہا ہوں آپ بتائیے کیوں نبی کریم نے بیان فرمایا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جب مشکل پیش آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کسی اچھی چیز کا وسیلہ پیش کر دیا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کے وسیلے سے تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ دیانتداری سے بتائیے نیک اعمال کا وسیلہ افضل ہے کہ ہمارے نبی کا وسیلہ؟ نیک اعمال کا وسیلہ تو اللہ کی عطا سے مشکل کو دور کر دے اور نبی کا وسیلہ شرک ہو جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ نبی کو وسیلہ بنائیے۔ آپ اگر نبی کو اس نیت کے ساتھ پکارتے ہیں کہ میری آواز نبی تک پہنچے گی، نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں فرماتا تو کچھ نہ کچھ انعام ضرور مرتب ہوگا، اس میں شرن کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ صرف اللہ کی عطا کو پیش نظر رکھیے گا، اللہ کی عطا سے آواز پہنچے گی، اللہ کی عطا سے نبی کریم سنیں گے، اللہ کی عطا سے ہی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دے گا اللہ، کسی نہ کسی شے کو وسیلہ بنا کے عطا فرما دے گا۔ یہ ہمیشہ صحابہ کرام کا عقیدہ رہا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی روایت سنائی تھی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت حاصل کی تو نبی کے وسیلے سے حاصل کی، انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا لیکن نبی وسیلہ بن رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا، اس میں شرن کوئی حرج نہیں تھا۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو خوب بیان کیجئے، خوب محبت رسول کو دل میں راسخ کیجئے، انشاءاللہ ایسے ایسے انعامات ملیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دو باتیں علم غیب سے متعلق عرض کر کے اور پھر میں اختتام کی طرف لے کر آؤں گا۔ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا اگر میں اس تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میرے فراق میں اسی طرح روتا رہتا۔ یہ بظاہر مستقبل کی خبر ہے، تو ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، اگر ہم نبی کے لیے بھی تسلیم کر لیں کہ وہ بھی مستقبل کا علم جانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، شرکت ہو جائے گی۔
بہت ہی علمی بات ہے، بہت ہی نفیس نقطہ ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہزارہا وسوسوں سے بچیں گے۔ صرف اس کو بیان کر کے انشاءاللہ بیان کو اختتام پر لاؤں گا۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سی توجہ۔ دیکھیے، شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں کسی اور کو بھی سمجھنا، یہ شرک فی الذات ہوا۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ایسا کسی مخلوق کے بارے میں تصور کرنا کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی۔ اللہ کی ہر صفت میں 4 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ صفت اللہ کو کسی نے نہیں دی، کیونکہ اللہ نے کسی سے لی ہو تو اللہ تعالیٰ لینے میں اس کا محتاج ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفات کسی نے نہیں دی، اور جو صفات بغیر کسی کے دیے ہو اسے ذاتی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ نمبر 2، وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کا علم کتنا ہے؟ کوئی حد ہے؟ اللہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ کوئی حد ہے؟ اللہ کتنی دور تک سن سکتا ہے؟ حد ہے؟ نہیں، کوئی حد نہیں ہے، لامحدود۔ نمبر 3، اللہ کی کسی صفت کو فنا نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں، کبھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی صفت سے محروم تھا بعد میں ملی، ایسا نہیں، ہمیشہ سے ہیں اللہ کی تمام صفات۔ اللہ کی ہر صفت یہ 4 خوبیاں رکھتی ہے۔ کیا؟ ذاتی، ہمیشہ سے ہے، لامحدود، اور کبھی فنا نہ ہونے والی۔ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بات بھی مخلوق کی کسی صفت میں مانیں گے تو آپ کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ اگر میں یہ کہوں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میرا دیکھنا اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے، میرا ذاتی ہے، فوراً کافر ہو جاؤں گا۔ میرا دیکھنا لامحدود ہے، جہاں تک چاہوں میں دیکھ سکتا ہوں، کافر ہو جاؤں گا، ہماری حد ہے۔ میرا دیکھنا کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اگر میں کہوں کفر و شرک کے زمرے میں جائے گا۔ میرا دیکھنا ہمیشہ سے میرے پاس ہے، شرک۔ اور جب تک ان 4 خصوصیات میں کوئی فرق ہوگا کبھی بھی شرک متحقق نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 4 فرق نہ مانے تو کوئی دنیا میں مشرک ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بھائی آپ ہے نا؟ بولتے ہیں بھائی یہ گھر کا مالک کون ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں مالک ہوں۔ بھائی موٹر سائیکل کا مالک کون ہے؟ میں مالک ہوں۔ اس پین کا مالک کون ہے؟ آپ بولیں گے میں مالک ہوں۔ ابھی میں گھڑی نکال کے کوئی گھڑی اٹھا کے دکھاؤں جو گھڑی والا ہے وہ یہ نہیں کہے گا اللہ مالک، بولے گا میں ہوں بھائی، ادھر دے دو مجھے۔ آپ ہی مالک ہے نا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی مالک ہوں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں پوری کائنات کا مالک اللہ ہے تو یہ لباس بھی تو اللہ کا ہوا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں لباس کا میں مالک ہوں، اللہ بھی مالک، آپ بھی مالک، شرک ہو گیا۔ وصف ملک میں آپ شریک ہو گئے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دیکھنے میں آپ دونوں شریک ہو گئے۔ آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی غضبناک ہوتا ہے، آپ بھی جلال میں آتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، آپ بھی خوش ہوتے ہیں، یہ تو سب شرک ہی شرک ہے۔ نہیں، ان 4 فرقوں کی وجہ سے شرک ختم ہوگا۔ آپ بھی مالک، اللہ بھی مالک۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کا مالک ہونا ذاتی